بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تمام قافلہ ممبران کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جو مشاہدہ آپ کے سامنے ریکارڈ کر رہا ہوں، یہ مشاہدہ میرا ایک دوست ہے، تو ان کے دو مشاہدے اس کی بیوی کے ہیں اور ایک ان کا خود ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم پہلا مشاہدہ جو ہے وہ میں عرض کروں کہ جب ان کے ہاں پہلے بیٹے کی ولادت ہوئی تو ان کی بیوی کا آپریشن ہوا تھا، تو ان کے بیٹے کی ولادت ہوئی تھی۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد تقریباً 1.5 یا 2 سال کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اولاد کی نعمت سے نوازا، جو کہ چند دن پہلے ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ لیکن پھر بیٹی پیدا ہونے سے کچھ عرصہ پہلے جو ان کی ساس ہے وہ فوت ہو گئی تھی، اور انہوں نے خواب میں آ کے اپنی بیٹی کو کہا کہ آپ جو ہے نا 1,25,000 دفعہ درود پاک پڑھیں اور انشاءاللہ تعالی آپ کا آپریشن نہیں ہوگا اور نارمل ڈلیوری ہو جائے گی۔ تو ان کی بیوی نے ان کو بتایا، تو انہوں نے شاہد بھائی نے پھر جو ہے نا درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، اور شاہد بھائی جو درود پاک پڑھ رہے تھے وہ ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و بارک وسلم علیہ۔ تو جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا، تو میں نے ان کو پھر درود قافلہ کی دعوت دی، تو انہوں نے مجھے ساری بات بتائی کہ میں تو درود پاک پہلے سے پڑھ رہا ہوں اور یہ سیگا پڑھ رہا ہوں۔ تو میں نے کہا وہ تو آپ پڑھ ہی رہے ہیں، تو یہ کبھی کبھار یعنی کہ روٹین سے نہیں پڑھ رہے تھے، کبھی دن میں پڑھ لیا کبھی نہ پڑھا، تو ریگولر وظیفہ نہیں کر رہے تھے۔ پھر میں نے ان کو دعوت دی قافلہ درود پاک کی اور ان کو سارا لنک کر کے دیا۔ تو اتفاق ایسا ہوا کہ ان کی جب بیٹی کی پیدائش سے 2 دن پہلے انہوں نے نیت کی 1 کروڑ کی۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کے ہاں یہ اپنی وائف کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے، اور ڈاکٹر نے ان کو کہا کہ ان کا تو آپریشن ہوگا۔ تو شاید بھائی بہت پریشان ہو گئے کہ ان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ میری ساس نے تو یہ کہا تھا کہ 1,25,000 دفعہ درود پاک پڑھو، تو یہ ڈاکٹر جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ آپریشن ہوگا۔ بہرحال انہوں نے ان سے ہاسپٹل میں پیپر پہ سائن وغیرہ بھی کروا لیے۔ تو بقول ان کے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے بڑی پریشانی، اور میں جب ان کی وائف کو اندر لے کے گئے تو انہوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی، اور اس کے بعد دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے۔ تو کافی یہ روتے رہے، تو ابھی انہوں نے نماز مکمل کر کے بیٹھے ہی تھے کہ ڈاکٹر آ گیا واپس، اور ان کو کہتا کہ مبارک ہو آپ کو، 2 خوشیاں آپ کے لیے، ایک تو آپ کے ہاں بیٹی ہوئی ہے، اور دوسرا بالکل بغیر آپریشن کے نارمل ڈلیوری ہوئی ہے۔ تو شاید بھائی بہت ہی خوش ہوئے، بہت ہی خوش ہوئے۔ تو یہ سارا واقعہ انہوں نے مجھے بتایا تھا۔ تو اس کے بیٹی ہونے کے کچھ دنوں کے بعد جو ہے شاید بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ میری وائف کو رات کو جو ہے خواب میں غیبی آواز آئی ہے کہ آپ اپنے شاہد صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ نے کسی کو درود پاک پڑھ کے بھیجا ہے؟ تو پھر شاہد بھائی نے ان کو کہا کہ ہاں، تو میں نے اس طرح قافلہ درود پاک میں شرکت کی ہے۔
تو انہوں نے کہا کہ وہ مجھے ابھی آواز یہ آئی ہے کہ آپ کا درود پاک ہم تک پہنچ گیا ہے۔ تو میری ان سے تقریباً روز ہی ملاقات ہوتی ہے، تو انہوں نے مجھے پھر یہ بتایا کہ اس طرح یہ ہوا ہے۔ میں نے ان کو مبارکباد دی، بہت خوشی ہوئی۔ ابھی 3 دن نہیں گزرے تھے کہ شاہد بھائی سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ میں اسی طرح رات کو سویا ہوا تھا اور تقریباً آخری پیر تھا، اور میں نے آپ کو روضہ رسول پہ دیکھا، معجہ شریف کے سامنے۔ تو وہاں چند آدمی کھڑے تھے جو کہ زیارت کر رہے تھے۔ تو ایک نورانی چہرے والے بزرگ آئے ہیں، تو جنہوں نے سبز رنگ کا امامہ پہنا ہوا ہے، تو سبز رنگ کا امامہ پہنا ہوا ہے، اور وہ بڑے پیار سے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ذرا پیچھے ہو جائیں، بڑے پیار اور ادب سے، کہ میں نے یہاں پہ سب کا درود پاک پیش کرنا ہے۔ تو جب یہ بات ہوئی تو پھر ان کی آنکھ کھل گئی۔ تو یہ ان کا مبارک سفر تھا۔ آغاز کرتے ہی ان کو اللہ تعالیٰ نے مہربانی ان پہ فرما دی۔ تو آپ سب بھائی بھی ان سب کے لیے دعا کریں، ہم بھی آپ سب کے لیے دعا کریں۔ فی امان اللہ، جزاک الخیر۔ جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔